تو وہ حج پر تھے تو ان سے ہم نے نصیحت لی تھی کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ٹاپکس کیا ہیں جن پر بات کی جائے، امت مسلمہ کو اسپیشلی نوجوانوں کو کن ٹاپکس کی ضرورت ہے. تو انہوں نے ون آف دا ٹاپکس بتایا تھا تاریخ، کہ تاریخ میں بہت بات ہونی چاہیے اور اسپیشلی جو مسلم ہیروز ہیں ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے، کیونکہ یوتھ کے جو ایشوز ہیں ان پہ کافی بات ہو گئی، ڈپریشن، انگزائٹی، ایڈکشنز، حرام ریلیشنز. تو اب انہیں ویژن دکھانے کی ضرورت ہے کہ اب کرنا کیا ہے، اور ویژن نظر آتا ہے مثالوں سے، رول ماڈل سے، اور ہمارے مسلم ہیروز رول ماڈل تھے. جس طرح وہ انسپائر کریں گے اور کوئی انسپائر نہیں کرتا ٹو بی آنیسٹ. تو انشاءاللہ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کلاس کو بس وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جولائی فرسٹ ویک سے مسلم ہیروز پہ کلاس شروع کر رہے ہیں ویکلی انشاءاللہ تعالی، اور وہ بیسڈ اپون مسجد الاقصیٰ ہوگی. مسجد اقصیٰ کی تاریخ ہم ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب کچھ تو انہوں نے سٹارٹ کیا، ابراہیم علیہ السلام دا گریٹ پروفٹ، نبیوں کے باپ. اس کے بعد پھر عمر بن خطاب، خالد بن ولید، جو اقصیٰ سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ تعالی اس مسلم ہیرو کو ہم ڈسکس کریں گے. حضرت سلیمان، حضرت داؤد بھی آ جائیں گے اس میں، حضرت عیسیٰ کی بھی کوئی سٹوری آ جائے گی اس میں، پھر صلاح الدین ایوبی، ٹھیک ہے، دا گریٹ ہیرو، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ چلے گی انشاءاللہ کلاس، کافی لیکچر چلے گی. سو ڈو لک فارورڈ ٹو دیٹ کلاس انشاءاللہ. اس کی ٹائمنگز اور ڈیز ابھی ہم دیکھ لیں گے، مے بی فرائیڈے، مے بی سنڈے. اس پر انشاءاللہ ہم مزید مشورہ کر لیں گے، پھر آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. سو لاسٹ کلاس جو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ ڈیفیکلٹیز کیوں آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز سے کیسے نمٹنا ہے، آزمائشیں کیوں آتی ہیں انسان کے اوپر، اور آزمائشوں کا کیا مقصد ہوتا ہے. تو انشاءاللہ قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے ٹھوس کنٹینٹ رکھوں گا، اپنی باتیں کم کروں گا، تاکہ اللہ رسول کی بات یہ آپ کو پتہ لگے کہ اصل میں ان کا فلسفہ کیا ہے آزمائشوں کا. اس سے پہلے ایک سوال کو ایڈریس کرتا ہوں. ایک سوال مجھے آیا تھا، اور یہ سوال بہت سے ینگسٹرز ماشاءاللہ آج کل پوچھتے ہیں کہ اگر میں سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتا ہوں، گائیڈنس کے راستے کو فالو کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو وٹ از دا وے، وہ میتھڈ کیا ہے، وہ سٹیپس کیا ہے، میں کہاں سے شروع کروں اور کس طرح سے انشور کروں کہ میں سیدھے راستے پہ رہوں. بڑا اچھا سوال ہے. میں قرآن کا آنسر آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے الحمدللہ کچھ نوٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ سٹیپس ہیں 7 to 8 سٹیپس، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا سٹیپ تو قرآن مجید میں پہلی سورہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہ دعا سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ ایسی دعا ہے کہ یہ مسلمان پڑھتا ہی پڑھتا ہے. 5 نمازیں ہیں، چلیں 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا، کچھ نمازیں پڑھ رہا، اس میں تو پڑھنی پڑے گی سورہ فاتحہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سکھا دیا کہ مجھ سے مانگو، صراط مستقیم پہ چلنا، صراط مستقیم پہ رہنا، مجھ سے مانگو. تو پہلی ایڈوائس تو یہ ہوگی سب کو، مجھے بھی، کہ جو انسان بھی صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، گائیڈنس پہ آنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے، اپنی لائف کو سنوارنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ سے مانگنا پڑے گا سب سے پہلی بات. اور وہ یہی ہے کہ اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، جیسے بھی مانگیں، جو دعا آتی ہے، بس اللہ کے سامنے یہ بات رکھیں کہ اللہ اب میں گائیڈنس کی طرف آنا چاہتا ہوں، آنا چاہتی ہوں، اپنی لائف کو سدھارنا چاہتا ہوں، تو مجھے گائیڈ کریں. یہ پہلی بات ہے اوبویسلی. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 ہے ارادہ. ارادہ اگر ویک ہے، if there is no will to change، تو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو چینج نہیں کرا سکتی. کیونکہ آپ جتنی مرضی ٹائم مینجمنٹ کی بکس پڑھ لیں، بٹ اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ٹائم مینیج کرنے کا، یا آپ ڈائٹ پہ جتنی مرضی بکس پڑھ لیں لیکن ڈائٹ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہو سکتا. صرف نالج انف نہیں ہوتا ہے. تو اس ارادے کے بارے میں ایک آیا آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو ارادہ کر لیتا ہے اصل میں تبدیل ہونے کا. اس کے حوالے سے کیا خوشخبری ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. والذین جاہدوا فینا، جو کوئی بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، یعنی ارادہ کر کے اس کے بعد چلنا شروع کرے گا. ایک سٹیپ لے گا تو میں 10 سٹیپس آؤں گا. حدیث میں آتا ہے نا، تم ایک سٹیپ لو میں 10 سٹیپس آؤں گا، تم واک کر کے آؤ میں دوڑ کر آؤں گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو جو کوئی بھی جہاد کرنا شروع کر دے گا، کوشش کرنا شروع کر دے گا، کوئی جیسچر دکھا دے گا، جیسے مثال کے طور پہ اب کوئی کہتا ہے میں نے گناہ چھوڑنا ہے، تو اس کو کوئی جیسچر بھی تو دکھانا ہے نا. جیسچر یہ ہے کہ جیسے جس گناہ میں وہ تھا اس کے لیے کوئی میکنزم ڈیولپ کرتا ہے کہ چلو میں بچ جاؤں، یا اس کو جس دن بہت زیادہ خواہش ہو رہی ہے اس دن وہ گناہ نہ کرے. تو یہ جیسچر ہو گیا اللہ کی طرف، ٹھیک ہے. تو جو کوئی بھی یہ پہلا جیسچر دکھائے گا، جو کوئی بھی کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو
गाइड करेंगे अपने रस्तों की तरफ। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ने रास्ता नहीं कहा, रस्ते कहा है, रस्ते कहा है। इसकी तफसीर पता है क्या है? इसकी तफसीर ये है कि अल्लाह उसके लिए एक नहीं 100 रस्ते खोलेगा जिससे वो गाइडेंस की तरफ आ सकता है। यानी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 खोलेगा, 10 से भी ज़्यादा खोलेगा। अल्लाह इंश्योर करेगा कि अब वो बंदा गाइडेंस पे आए किसी भी तरह। मे बी अल्लाह कोई दोस्त उसका ऐसा बना देगा दीनदार, मे बी कोई क्लास में ले आएगा अल्लाह, मे बी कोई स्कॉलर अटैच कर देगा, मे बी उसे हज और उम्रे पे ले जाएगा, मे बी अल्लाह ताला जो है वो उसे कोई गुनाह की नफरत डाल देगा, गुनाह डिले करवा देगा। यानी अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह के लिए रास्ते ही रास्ते हैं, ठीक है। तो सुबुलना कि रास्ते ही रास्ते खोल देगा अल्लाह ताला उसके लिए, ठीक है। वइन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला मोहसिनीन के साथ है। मोहसिनीन वही हैं जो इरादा करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि इरादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सिर्फ ये इनफ नहीं है कि मैंने चेंज होना है, ठीक है, इरादा नीड्स टू बी देयर। उसके बाद तीसरा बहुत खूबसूरत जो हमें अल्लाह ताला ने गाइडलाइन बताई, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जो इंसान चेंज होना चाहता है, कंसिस्टेंट रहना चाहता है, उसको कुरान से जुड़ना पड़ेगा। दैट्स इट, नो अदर आंसर, कोई और आंसर नहीं है। क्योंकि कुरान कहता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान आपके सामने आयत है, इंडीड दिस कुरान गाइड्स टू दैट विच इज़ मोस्ट सूटेबल। ये कुरान उस तरफ तुम्हें गाइड करता है जो बहुत अक़वम यानी कि सूटेबल भी है, स्ट्रेट भी है, सीधी राह की तरफ चलाने के लिए। कुरान से पावरफुल और कोई कलाम नहीं, और कोई किताब नहीं, और कोई फार्मूला नहीं। तो क्या साबित हुआ? यू हैव टू टर्न टू द कुरान। आपको कुरान से गाइडलाइन लेनी चाहिए, आपको ये ढूंढना चाहिए कुरान इसके बारे में क्या कहता है। और कुरान से मुराद हदीस भी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते थे वो भी वही है, राइट। तो यस, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और कुरान की तरफ टर्न करना पड़ेगा। लेकिन कुरान इज़ सो पावरफुल, सो पावरफुल। सूरह काफ की तरफ भी अगर आप रोशनी डालें, मैं आपके सामने सूरह काफ की आखिरी वर्स अगर रखूँ, ये इतनी इमोशनल वर्स है, अगर हम इस पर गौर करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये आखिरी जुमला सुना रहा हूँ, फ़ज़क्किर बिल कुरान मन यख़ाफ़ु वईद। यानी ये एक ऐसा पैगाम है अल्लाह की तरफ से पूरी इंसानियत को। अल्लाह कहते हैं कि पस ए नबी, जो कोई भी हिदायत चाहता है तो उसको तुम रिमाइंड कराओ मेरे कुरान के थ्रू। जो कोई भी हिदायत चाहता है मुझसे डरने वाला है। फ़ज़क्किर बिल कुरान मन यख़ाफ़ु वईद, जो कोई भी वईद चाहता है, नसीहत चाहता है, तो उसको तुम फिर मेरा कुरान सुनाओ, ठीक है। तो ये इट्स वेरी इमोशनल कि वो बंदा तड़प रहा है कुरान के लिए, और जैसे ही कुरान उसके सामने आएगा या कुरान की कोई वर्स उसके सामने आएगी तो उसके आंसू जारी हो जाएंगे। और ऐसा कई बार होता है, कई बार होता है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, यानी वो गुनाहों में डूबे होते हैं और उन्हें कुरान सुनाया जाता है, और कुरान की एक वर्स सुनते हैं, रोने लग जाते हैं, फूट फूट के रोने लग जाते हैं, एज इफ़ कि वो इंतज़ार कर रहे थे इस वर्स का, एज इफ़ वो इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे ये उम्मीद मिले। तो कुरान से ज़्यादा पावरफुल और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो तीसरा अल्लाह ने जो मेथड बताया कि टर्न टू द कुरान, अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए कुरान के साथ जुड़ जाओ, कुछ भी करके जुड़ जाओ, ठीक है। फोर्थ इज़ वेरी इमोशनल अगेन और वेरी इंपॉर्टेंट कि अवॉइड सिंस। हिदायत और सीधे रास्ते पे चलने में सबसे बड़ी रुकावट गुनाह है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहते नहीं, रादर उनके दिल पर एक पर्दा है। कल्ला बल रान, एक रान है, एक कवर है उनके दिल पर जो उन्हें हिदायत पर आने से रोकता है, जो उन्हें नेकी करने से रोकता है। इसका मतलब है कि गुनाह जो है वो इंसान के नेकी में रुकावट है, एंड राइटली सो। इलामा इब्न अल क़य्यिम ने गुनाहों के 10 नुकसानात बताए, जिनमें से पहला इज़ सो डीप, सो इमोशनल, सो लॉजिकल, बाकी तो अपनी जगह है ही, लेकिन पहला इतना इमोशनल है, वो ये है कि गुनाह आपको अल्लाह ताला से डिस्टेंस करते हैं। कैसे? साइकोलॉजिकली डिस्टेंस करते हैं। कैसे? देखिए, जो बंदा गुनाह करता है ना, तो वो फिर शर्मिंदा होता है। वो जब शर्मिंदा होता है तो अगर तो शर्मिंदगी और नदामत इतनी उस पर हावी हो जाए कि वो इस लेवल पे आ जाए, वो कहे अब तो मैं अल्लाह को फेस कर ही नहीं सकता, अब तो मैं अल्लाह को फेस कर ही नहीं सकती, तो ये वसवसा आते 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 थे वो बंदा वाकई फिर अल्लाह के पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो यही सोचता है मैं तो फेस कर ही नहीं सकता, मैं तो फेस कर ही नहीं सकती। तो फिर उसका दिल भी नहीं करता कुरान सुनने का, नमाज़ पढ़ने का, अल्लाह से दुआ करने का, क्योंकि वो इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि मैंने तो इतने गुनाह कर लिए हुए हैं कि अब तो मैं फेस ही नहीं करना चाहता, ना करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर नेक अमल कर भी लूँ फिर भी मैंने गुनाह ही करना है। एट द एंड ऑफ द डे मैंने जब गुनाह ही करना है, गुनाहों की तरफ ही जाना है, तो फ़ायदा क्या।
تو دین اگین اوبیسلی یہ شیطان کا وسوسہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کرتے ہیں کہ گناہوں سے پلیز بچو. باقاعدہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھنجھوڑ رہا ہے انسان کو، بتا رہا ہے. تو چوتھا سٹیپ ہے کہ گناہوں سے پوری کوشش کریں بچنے کی. دیکھیں، سٹارٹ سمال. اپنے ایسے گناہ نوٹ کریں جو اس لسٹ میں آتے ہیں حدیث کی روشنی میں جن سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے گناہ کی لسٹ ہے باقاعدہ جس سے اللہ کی ڈائریکٹ ناراضگی آتی ہے، اللہ کی رعایت آتی ہے، اور حقوق العباد بھی ہیں اس میں. ان گناہوں میں چغلی ہے، بیک بائٹنگ ہے. ٹھیک ہے نا. باقی پرسنل جو سنز ہیں نا، میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں جتنی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ہے نا، یا جتنے لوگوں کو اللہ نے تباہ کیا ہے، فرعون اور قارون اور باقی جتنے لوگ تھے، تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا وہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے. ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ باغی ہو چکے تھے. باغی ہونے میں اور گناہ کرنے میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. گناہ تو سب کرتے ہیں، لیکن بغاوت یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کو وہ بھی کرے، ڈیفینڈ بھی کرے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو باغی نہیں بننا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے. تو گناہوں سے بچنا یہ چوتھا ہے، کیونکہ گناہ ہدایت میں اور اللہ کی تابعداری میں رکاوٹ ہے بہت بڑا. تو جتنی ٹرائی بیسٹ کریں گناہوں سے بچنے کی، بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت خوبصورت ہمیں فارمولہ قرآن نے بتا دیا. ففتھ سٹیپ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو ان کے ساتھ رہو جو کہ سچ بولنے والے ہیں، سچے ہیں، نیک ہیں، یعنی نیک لوگ ہیں. ان شارٹ اس سے کیا اخذ ہوا؟ گڈ کمپنی، رائٹیس کمپنی. اگر آپ ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں تو رائٹیس کمپنی ضروری ہے، اچھی کمپنی ضروری ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھنا ضروری ہے، پازیٹیو لوگوں میں. تو ان کے ساتھ بس جڑ جاؤ، بی ود دیم، دیٹس اٹ. آپ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بڑا امپیکٹ آئے گا آپ کے اوپر اور بڑی تبدیلی آئے گی. اس کے بعد سکس سٹیپ از آلسو ویری امپورٹنٹ. سورہ محمد ورس نمبر 17 بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر سورہ کہف. 7th سٹیپ ہے کہ جتنا علم ہے اس پہ عمل شروع کر دو. جتنا بھی علم ہے اس پہ تو عمل کرنا شروع کریں نا، کیونکہ جتنا آپ عمل کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ گائیڈنس میں اور انکریز کرے گا. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ جو کہ گائیڈ کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اضافہ کرتا ہے ہدایت میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ عطا کرتا ہے. تو اس سے اسکالرز نے پوائنٹ اخذ کیا کہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ عمل شروع کر دیتے ہیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کر دیتا ہے گائیڈنس میں، اور صراط مستقیم پہ چلانا شروع کر دیتا ہے انہیں. اس کی دلیل ایک اور بھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ کہف، اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. یہ آیا ہے آیت نمبر 13. اے نبی، بے شک وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیہ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ھدا، اینڈ وی انکریز دیم ان گائیڈنس، تو ہم نے انہیں گائیڈنس میں انکریز کیا.